اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دور نبوت میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک، یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو ہم تک پہنچی ہے 14 جی صدیوں کے بعد، جس تھیوری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرن اول میں عمل کر کے دکھایا۔ ٹھیک، مثلا اسلام جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کا آغاز کیا، آپ اس کی اسٹریٹجی کو دیکھ لیں جی کہ مکی دور کی جتنی بھی قرآنی آیات ہیں جی یا قرآنی صورتیں ہیں، اس میں انسان کے فکر کو تعمیر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جب مدینہ میں آئے تو جب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت تیار کر لی، پھر جب مدینہ میں آئے تو وہاں میثاق مدینہ ہوا، اور میثاق مدینہ کے بعد ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام میں انفرادیت، ایک انسان پہلے ایک فرد ہوتا ہے، پھر وہ خاندان بنتا ہے، پھر قبائل بنتے ہیں، پھر قبائل کے بعد ملک بنتا ہے۔ قبائلی نظام سے اس علاقے میں جب ترقی ہوئی تو ایک نظام کی صورت میں ایک ریاست قائم ہوئی۔ اب وہ جو ریاست تھی مدینہ کی، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ آج بھی یورپ اگر فالو کر رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے نظام معیشت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور معیشت سے لیا ہے، دور حکومت کے معیشت سے لیا ہے۔ مثلا آپ کا یہ فرمان کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی ایک کتا رات کو بھوکا سو جائے، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے، مرنے کی بات نہیں کی آپ نے، ٹھیک ہے، ایک رات بھوکا سونے کی بات کی ہے، فرمایا اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے لے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام فقط ایک عقیدے کا نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اتنی بڑی ریاست کا قیام نہ کر کے جاتے، کیونکہ نبی وہی کچھ کرتا ہے جس کا اس کو حکم ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو دیکھ لیجئے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کہ نبی تو بولتا تک نہیں رب کی مرضی اور اجازت کے بغیر، تو وہ قدم کیسے اٹھائے گا؟ اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے اس کی، جو میں اس کی طرف وہی کرتا ہوں۔ تو ایک ریاست کا قیام اگر دین اسلام کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کو قائم نہ کرتے۔ پھر آپ دیکھیں اس ریاست کو قائم کرنے کے بعد اس ریاست کو بچانے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 تو وہ جنگیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ یہ جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ دفاعی جنگیں تھیں، یہ جارحیت والی جنگیں تھیں۔ ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جارح جنگ نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں دفاعی جنگیں تھیں کہ آپ پر اٹیک کیا گیا، آپ نے اس کا دفاع کیا۔ اب اتنی بڑی ایک جدوجہد جو 11 سال کے دور پر محیط ہے، اور وہ اسی لیے تھی کہ ایک ریاست کو بنایا جائے، ایک ریاست قائم کی جائے جس میں ایک نظام عادلانہ ہو، جس میں معیشت ہو، جس میں معاشرت ہو، جس میں ایک اچھے اخلاق والا ہو، تعلیم۔ اب آپ دیکھیے جب بدر کے میدان میں جو لوگ قید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا تھا، اور فدیہ 4000 درہم تھا، اور جن کے پاس یہ نہیں تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو۔ آپ جانتے تھے کہ کسی بھی ریاست کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک بہتر نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ اسلام میں عقیدہ بھی ہے، مکی دور میں عقائد پر بات ہوئی۔ آپ سورہ فاتحہ کو شروع کر لیں، سورہ فاتحہ میں اللہ کا تصور ہے، توحید کا تصور ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہے، اٹھ کے پھر حساب و کتاب دینے کا تصور ہے، پھر اس کے بعد جنت کا تصور ہے، پھر جہنم کا تصور ہے، پھر وہاں میزان، ایک میدان حشر میں عدل کا ایک حساب و کتاب کا سارا تصور ہے۔ یہ عقائد کی بات ہے، اور یہ پورے 13 سالہ جو مکی دور تھا اس میں عقائد پر ہی باتیں ہوتی